الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، میرے ہر دل عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اور مبارک اجتماع میں آپ حضرات سے ملاقات اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری امت بنایا، اور آخری امت کا اعزاز بہت اعلیٰ اور بہت عرفہ ہے، اور وہ اعزاز یہ ہے کہ یہ امت ساری امتوں سے افضل ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسولوں سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اپنا کلام دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا کلام دیا اسے کتاب اللہ کہا جاتا ہے، کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم وہ لاریب کتاب ہے جس نے قیامت تک رہنا ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ایسے ہی قرآن کریم کے بعد پھر کوئی وحی نہیں ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام کی رسالت ساری دنیا کے لیے ہے، ایسے ہی قرآن کریم کی ہدایات ساری دنیا کے لیے ہے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، ایسے ہی قرآن کریم ہدی للعالمین ہے۔ جیسے سارے نبیوں میں حضور کے برابر کوئی نہیں ہے، ایسے ہی ساری کتابوں میں قرآن کے برابر کوئی نہیں ہے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، ایسے ہی قرآن حکیم کے آنے کے بعد اب آسمان سے کسی وحی اور حکم نے نہیں آنا۔ جیسے سارے عالم کے لیے حضور کی سیرت نمونہ ہے، ایسے ہی ساری کائنات کے لیے قرآن کریم کی عظمت بھی نمونہ ہے۔
جیسے انسانیت کی ہدایت کے لیے رسول اکرم کی سیرت پر چل کر کامیابی ہے، ایسے ہی ساری کائنات کی ہدایت کے لیے قرآن کریم پر عمل کر کے ہی ہدایت ہے۔ اب یہ لاریب کتاب اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور اس کتاب کے اندر اول آخر پہلے بعد دنیا کی ہر چیز اللہ نے رکھ دی جو اس دنیا کی ضرورت تھی اور لوگوں کو سمجھنی تھی۔ مثلا توحید کا عنوان سمجھنا انتہائی ضروری ہے، تو توحید کے عنوان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ کر محفوظ کر کے دنیا تک پہنچایا۔ رسالت کا عنوان اور انبیاء کا عنوان سمجھنا ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس عنوان کا ذکر کر کے پھیلا دیا۔ جیسے جو ہے وہ اس دنیا کو ضرورت تھی کہ یہ دنیا بنی کیسے اور اس کے بناوٹ کا طریقہ کیا تھا، یہ اصول اللہ نے قرآن حکیم میں سمجھا دیے۔ آدمی آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور زمین کی طرف دیکھتا ہے، اور پھر آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ستاروں اور چاند کی طرف دیکھتا ہے اور اس نظام کی طرف دیکھتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے قرآن حکیم میں بتا دیا یہ ہے۔ جیسے انسان کامیابی چاہتا ہے اور کامرانی چاہتا ہے، تو اس کامیابی اور کامرانی کے راستے قرآن نے بتا دیے۔ جیسے انسان انبیاء اور رسولوں کی تعریف چاہتا ہے اور ان تک پہنچنا چاہتا ہے وہ کیسے لوگ تھے، تو ان کی تعریف قرآن حکیم نے بتا دی کہ وہ یوں تھے۔ الغرض یہ کہ قرآن حکیم نے وہ سارے حقائق بتا دیے جو پہلے گزرے تھے، جو بعد میں آنے والے۔ تو یہ وہ کتاب لا ریب ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یعنی اس امت کو عطا کی ہے۔ تو جو نبی علیہ السلام ہمیں ملا اس جیسا نبی کوئی نہیں ہے، اور جو قرآن کریم ہمیں ملا اس جیسی اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں ہے۔ سارے نبیوں کی تصدیق حضور علیہ السلام نے کی، تو ساری کتابوں کی تصدیق قرآن کریم نے کی۔ مصدقا لما معکم، اس سے پہلے جتنی کتابیں یا جتنی چیزیں آئی ہیں ان سب کی تائید اور تصدیق قرآن حکیم نے کی ہے۔ اب قرآن حکیم نے قیامت تک باقی رہنا ہے، اور یہ بڑی واضح سی کتاب ہے، اور اس زمانے سے آج تک یہ کتاب اسی تسلسل کے ساتھ پڑھی، پڑھائی، سمجھی اور سمجھائی جاتی ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنا قرآن حکیم پڑھا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں ایک ہی طرز کی کتاب ہو اور سارے اسے پڑھیں اور بیان ہی ایک طرح پڑھیں، ایسی بھی کوئی کتاب نہیں ہے۔ وہ اگر ہے تو صرف قرآن پاک ہے۔ جو کتاب ہر وقت اور ہر لمحے پڑھی جاتی ہو، اس کو نماز میں، اس کو احکامات میں، اس کو عدالتوں میں، اس کو نظام میں، اس کو نفاذ میں، ہر جگہ میں جس کتاب کی دلیل ضرورت پڑتی ہے اور جس کی دلائل پر حیثیتیں مضبوط ہوتی ہیں، وہ صرف اور صرف قرآن حکیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت عطا فرمائی اور قرآن حکیم جیسی کتاب یعنی نصاب عطا کیا کہ یہ قرآن پاک ہے اور اس کو آپ پڑھائیں۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پاک پڑھایا اور پڑھا کر امت تک پہنچانے کا درس دیا۔ اور قرآن کریم کے نزول کا بھی خوبصورت واقعہ یہ ہے کہ قرآن نے اس کی تشریح بھی کی کہ تنزیل من رب العالمین نزل بھی روح الامین بما نزل علی محمد، کہ قرآن پاک کون لایا، قرآن پاک کس نے بھیجا، قرآن پاک کہاں تک پہنچا، قرآن پاک کیسے اترا، اور قرآن پاک کہاں کہاں اترا، اور قرآن پاک کی کون کون سی صورت کس طرح اتری، اللہ نے اس کا باقاعدہ انتظام کیا۔ تو قرآن پاک بھی اتر گیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے۔ آج دنیا کے ایک ملک میں قرآن کریم کو نظر آتش کیا جاتا ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ایک بات اپنے دل و دماغ میں لکھ لو، ساری کفریہ طاقتیں یہ بات لکھ لیں کہ تمہارے جلانے سے قرآن ختم نہیں ہو سکتا۔
بھی کسی کے جلانے سے اور کسی کی نفرت کرنے سے اور کسی کے قرآن کریم سے اظہار نفرت سے قرآن کریم ختم نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جسے ختم کرنے کے لیے جتنی کوشش کی جائے گی ان کی اہمیت اور ان کی عظمت اور زیادہ بڑھے گی اور وہ اہمیت اختیار کرے گی۔ آج انہوں نے قرآن کریم نظر آتش کیا اور اس کے بعد جو ہے دنیا بھر میں آج کے جمعے کے اجتماع میں لوگوں نے قرآن کریم کے فضائل بتانے شروع کر دیے۔ اب جس کو قرآن کریم کے بارے میں فضائل کا پتہ نہیں تھا وہ بھی قرآن کریم کے فضائل سمجھتا چلا جائے گا۔ اور قرآن کریم نے تو ان ساری چیزوں سے پردے اٹھائے اور ہر چیز بتائی ہے۔ قرآن کو قرآن مجید اور فرقان حمید کہا جاتا ہے کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اسی نے تو دنیا کو ہدایت اور ضلالت کی واضح مثالیں دی، اسی نے تو جناب صدیق اور زندیق کو جدا جدا کیا، اسی نے تو جاہل اور عالم بتایا، اسی نے تو اندھیرا اور روشنی بتایا، اسی نے تو چمک اور تاریکی کو بتایا، اسی نے تو اچھائی اور برائی کو بتایا، اسی نے تو بلائی اور بدی کو بتایا، اسی نے تو انسانیت کو راہ ہدایت سکھائی، اسی نے تو لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا۔ توحید کے باب کو بھائی اسی قرآن نے کھولا، رسالت کی بات کو اسی قرآن نے بتایا، قیامت کی بات کو اسی قرآن نے بتایا، عدل کی بات کو قرآن نے بتایا، انصاف کی بات کو قرآن نے بتایا، دین شریعت کی پہچان قرآن نے بتائی۔ عالمی دنیا کے اندر عالم اسلام کو ساری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ قرآن کریم بنا، ساری دنیا کو متوجہ قرآن نے کیا، پیغام اللہ کا قرآن میں آیا، احکامات اللہ کے قرآن میں آئے، رسول خدا نے اس قرآن کو پڑھا، رسول اللہ نے اس کلام کو پڑھایا، رسول اللہ نے اس کلام کو سمجھایا، حضور استاذ بن کر آئے تو قرآن نصاب بن کر آیا، حضور پڑھانے والے آئے تو پڑھانے کے لیے قرآن کریم آیا، حضور ہدایت دینے کے لیے آئے تو ہدایت کا ذریعہ قرآن بننے کے لیے آیا، حضور لوگوں کو فہم اور حکمت سکھانے کے لیے آئے تو فہم اور حکمت کی کتاب قرآن بن کر آئی، حضور کائنات کو راہ ہدایت سکھانے اور سچی بات بتانے کے لیے آئے تو سچی بات اور راہ ہدایت قرآن حکیم نے بتائی، حضور نے دنیا کو روشنی کا رستہ دکھایا اور روشنی کا منبر اور مرکز قرآن کو بنایا، لوگوں کو حضور نے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے اور روشنی کا منبر اور مرکز قرآن حکیم کو بتایا۔ اللہ کے رسول نے لوگوں کو قرآن سے جڑا تو قرآن نے لوگ کو اپنے سینے سے لگایا۔ اس قرآن کے احکامات اور رسول اللہ کی محنت کے ذریعے میں خوبصورت معاشرہ اور خوبصورت دنیا اور خوبصورت لوگ بنے اور وہ لوگ بننے کے بعد ایک معاشرہ بن گیا جس کی وجہ سے آج تک دنیا میں روشنی باقی ہے اور رمق باقی ہے اور علم باقی ہے اور عمل باقی ہے اور اچھائی باقی ہے اور امن باقی ہے اور رہنمائی باقی ہے اور ہدایت کے تمام راستے باقی ہیں۔ اس تمام وجوہات کے پیچھے آپ دیکھیں جو چیز نظر آتی ہے وہ تعلیم رسول اللہ کی ہے اور نصاب کتاب اللہ کا ہے۔ تعلیم رسول اللہ کی ہے، پڑھانا حضور کا ہے اور نصاب قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بھیجا اور ساتھ نصاب بھی بھیجا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت پڑھاؤ، تزکیہ نفس کرو، ان کے قلوب کو صاف کرو۔ کس طریقے سے کروں؟ قرآن حکیم موجود ہے۔ لوگ یہی تھے، انسان بھی یہی تھے، افراد بھی یہی تھے، مکان بھی ویسے ہی تھے، زمین بھی ویسے ہی تھی، آسمان بھی ویسے ہی تھا، چاند بھی ویسے ہی تھا، سورج بھی ویسے ہی نکلتا تھا، بادل بھی ویسے نکلتے تھے، بارش بھی یوں ہی برستی تھی، کھیتی باڑی بھی یوں ہی ہوتی تھی، جناب باغات بھی تھے، سب چیز یوں ہی تھی۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں، حکومتیں بھی ہیں، نظام بھی ہے، ریاستیں بھی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ تو گمراہی میں، یہ تو ضلالت میں، یہ تو اندھیرے میں، یہ سبھی کچھ تو ہے، ہوا کیا ہے؟ قرآن آیا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ قرآن آیا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ رسول آیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ سب گمراہی سے نکل کے کہا نہیں، سب نہیں نکلے۔ کون نکلے؟ جس نے رسول اور قرآن کو مان لیا۔ جس نے رسول اور قرآن کو مان لیا وہ گمراہی سے نکل گئے، ان کے اوپر سے گمراہی چھٹ گئی، خوبیاں آ گئی، اچھائیاں آ گئی، رحمتیں آ گئی، برکتیں آ گئی،
نور آ گیا، نور مبین، لقد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہ کیا ہے روشنی؟ یہ کیا ہے کتاب مبین؟ وہ لوگ جو پہلے اندھیروں میں تھے وہ جو روشنی میں آئے، تو یہ روشنی ہے کیا؟ یہی عالمی دنیا کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں۔ وہ روشنی کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور سمجھنا اگلی بات کو، دنیا میں ہر دلیل چلی گئی، نبی چلے گئے، رسول چلے گئے، پیغمبر چلے گئے، بھئی نبی چلے گئے، رسول چلے گئے، پیغمبر چلے گئے، جبرائیل کا آنا بند ہو گیا وحی لے کر۔ تو ہمیں کیا پتا چلے گا توحید کیا اور رسالت کیا اور ختم نبوت کیا اور اچھائی اور نیکی کیا اور صحیح بات کیا اور درست؟ ہمیں کیا پتا چلے گا؟ اس کی ایک ہی دلیل ہے، اس کا نام قرآن ہے، جو نبیوں کی تعریف بھی کراتا ہے، جو اللہ کی تعریف بھی کراتا ہے، جو دنیا کی حقیقت کی بتاتا ہے، جو عالم کی حقیقت بھی بتاتا ہے۔ سب باتیں قرآن حکیم کھول کھول کر بتاتا ہے۔ اب میں اس عنوان کے بعد کہ جناب یہاں پر جو ہے وہ قرآن کریم کو جلایا جا رہا ہے، قرآن حکیم کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، یعنی سچی اور صحیح بات اس کے بغیر سمجھ میں آ سکتی نہیں، کبھی بھی سمجھ میں سچی اور اچھی بات نہیں آ سکتی۔ ایک کے طریقے سے آ سکتی ہے، اور وہ کیسے آ سکتی ہے؟ وہ اس طرح آ سکتی ہے کہ آپ قرآن حکیم کو سمجھیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ قرآن کریم جب اتر رہا تھا اس وقت قلم نہیں تھا، اس وقت کاغذ نہیں تھا، اس وقت اس کی حفاظت کے اسباب نہیں تھے، ہم کیسے مان لیں کہ یہ وہی قرآن ہے؟ میں نے آج جمعہ میں 2 طبقوں کو لینا ہے، میں نے اس کے لیے تمہید باندھی۔ پہلے طبقے کا ذکر کیا کہ وہ قرآن جلا رہے ہیں اور قرآن کریم کی توہین کر رہے ہیں اور قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ کہ انکار کرنا یہ علیحدہ بات ہے، کوئی نہیں مانتا نہ مانے، لیکن جلائے یہ تو برداشت۔ بھئی ہم کسی سے نہیں کہتے کہ تم زبردستی قرآن کو مانو نہ مانو، ہمارا کام ہے واز کرنا، ہمارا کام ہے بات پہنچانا، بات بتانا، مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے، لیکن یہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جلائے، یہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ توہین کرے، یہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار کرے جو اس کے ادب و احترام کے خلاف ہو۔ یہ اجازت ہے؟ یہ ہم زبردستی نہیں کرتے کہ تم اسے مانو، اور آپ سے بھی کہتا ہوں بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بہت سخت ہے، یہ تو شدت پسند ہے، تو زبردستی گن پوائنٹ پہ منواتے ہیں۔ نہیں، بتاتے ہیں، منواتے نہیں ہیں، لیکن کوئی توہین کرے تو برداشت نہیں کرتے۔ بھئی کوئی اگر میرے ابا کو نہیں مانتا نہ مانے، گالی تو نہیں برداشت نہ، تو نہ مان، میں تجھے زبردستی تھوڑی منواتا ہوں، مجھے نہیں مانتا نہ مان، لیکن گالی دے گا، برا بھلا کہے گا، یہ برداشت نہیں، یہ کسی معاشرے میں برداشت نہیں، اور کسی کے لیے برداشت نہیں۔ تو یہ جو قرآن کریم کی توہین کر رہے ہیں، ان سے کہتا ہوں نہیں مانتے نہ مانے۔ جب ہم کسی مسلمان کسی کتاب کی توہین نہیں کر رہا، ہم نہیں کسی کتاب کو جلا رہے، تو آپ شدت پسند تو ہمیں کہتے ہو، قرآن آپ جلا رہے ہو۔ دنیا کو یہ باور کرواتے ہو کہ مسلمان شدت پسند ہے، قرآن تم جلاتے ہو، نبی کی توہین تم کرتے ہو، کارٹون تم بناتے ہو، تو تم سے بڑا شدت پسند کون ہے؟ اور تم سے بڑا تخریب کار کون ہے؟ اور تم سے بڑا دہشت گرد کون ہے؟ اور تم سے بڑا بدامنی پیدا کرنے والا دنیا میں اور کون ہے؟ کہ کسی کی اس کتاب کو جو آسمان سے اتری ہے، جو اتھنٹک کتاب ہے، اس پر کسی کو اعتراض ہو نہیں سکتا، اگر ہے تو نہ مانے، اس کو جو جلا رہا ہے، تو بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ اس سے بڑا تخریب کار اور دہشت گرد اور برا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے جتنا یہ۔ یہ بات واضح ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ قرآن حکیم اللہ نے دے دیا، حضور علیہ السلام پر نازل ہو گیا، اللہ نے لکھ کر نہیں دیا، رسول اللہ نے لکھ کر نہیں دیا، جبرائیل لکھ کر نہیں لائے۔ تو معاشرے کو کچھ لوگوں کو اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن کریم تو وہ نہیں ہے جو حضور پر اترا تھا، وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ کیا اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کو پتہ ہے ایسے طبقے پیدا ہوں گے، اللہ نے کہا یہ کتاب اتاری بھی ہم نے، حفاظت بھی ہم کریں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو خواہ مخواہ کسی الجھن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بات سیدھی ساری ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے بھیجی ہے، اللہ حفاظت کریں گے۔
اللہ نے حفاظت کیسے کی بھائی؟ اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے ٹیم بنائی، اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے افراد تیار کیے. جب قلم نہیں ہے، کاغذ نہیں ہے، کمپیوٹر نہیں ہے، کیمرہ نہیں ہے، ٹیپ ریکارڈ نہیں ہے، دنیا کی وہ چیزیں جو محفوظ کر لیتی ان کا وجود ہی نہیں ہے، قرآن محفوظ ہے. بھئی جو چیزیں کسی چیز کو محفوظ کرتے ہیں جو آلے، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے مگر قرآن محفوظ ہے، آج بھی محفوظ ہے، اور اسی طرح جس طرح اس زمانے میں تھا. اور کوئی اتنی پرانی کتاب جو 1400 سالوں سے ہو اور بعین ہی ویسے ہی ہو دکھا دیجئے. لڑنے کی کون سی بات ہے بھئی؟ آئیں سامنے پیش کریں، دلائل کی دنیا بتائیں کہ یہ کتاب ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، 1400 سال پہلے لکھی گئی تھی، آج بھی ویسے ہی ہے، بالکل ویسے ہی ہے. کوئی بھی نہیں ہے، صرف ایک ہی ہے، اور اس کا نام ہے کتاب اللہ، کلام اللہ اور قرآن مجید. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ پڑھاؤ، اور حضور کے گرد لوگوں کو جمع کر کے کہا آپ پڑھو. حضور علیہ السلام نے پڑھایا، ساتھ بیٹھنے والوں نے پڑھا، حضور کو استاذ بنا دیا، انہیں شاگرد بنا دیا، حضور کو مربی بنا دیا، انہیں تربیت کروانے والا بنا دیا، حضور کو معلم بنا دیا، انہیں متعلم بنا دیا، حضور کو قائد بنا دیا، انہیں کارکن بنا دیا، حضور کو امام بنا دیا، انہیں مقتدی بنا دیا، حضور کو سالار بنا دیا، انہیں سپاہی بنا دیا. جبرائیل کے ذریعے کتاب حضور کو دے دی اور حضور کے ذریعے کتاب انہیں دے دی. جبرائیل کے ذریعے اپنی کتاب حضور کو دے دی اور حضور کے ذریعے اپنی کتاب انہیں دے دی. اللہ سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا نا کون مضبوط ہے، کون عظیم ہے، کون برتر ہے، کون سنبھال سکتا ہے، کون رکھ سکتا ہے. آپ کے ہاں جب آپ کسی فیکٹری کے مالک ہیں یا کسی دکان کے مالک ہیں یا کسی بھی جگہ کے مالک ہیں، آپ سے جب کوئی آتا ہے کام کرنے کے لیے تو آپ اس کا انٹرویو لیتے ہیں. کمپنی آپ کی ہے نا، تو آپ اپنی مرضی سے بندہ رکھتے ہیں، اس کو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، اس کے انٹرویو کرتے ہیں، اس سے سوال و جواب کرتے ہیں، اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، پھر جا کے رکھتے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں یار اسے رکھ دیا، یہ دوسرا آیا تھا اسے کیوں نہیں رکھا؟ تو مجھے کہا جاتا ہے مولانا صاحب اسے جو رکھا ہے معیار پر رکھا ہے، دوسرا ہمارے معیار پر نہیں اتر رہا تھا. جب دوسرا ہمارے معیار پر نہیں اتر رہا تھا تو ہم نے اسے نہیں رکھا، یہ ہمارے معیار پر اتر رہا تھا. میں نے کہا وہ بھی بندہ ہے، اس کی بھی آنکھیں ہیں، اس کی بھی آنکھیں ہیں، اس کے بھی ہاتھ ہیں، اس کے بھی ہاتھ ہیں، اس کے بھی پاؤں ہیں، اس کے بھی پاؤں ہیں، اس کی بھی زبان ہے، اس کی بھی زبان ہے. آپ اسے ریجیکٹ کر رہے ہو اور اسے رکھ رہے ہو. کہا مولانا صاحب اس کے دماغ، ہاتھ اور اس کے پاؤں میں کوئی فرق ہم محسوس نہیں کرتے، لیکن جو کام ہمیں چاہیے وہ یہ کر سکتا ہے، وہ ان دونوں آنکھوں، دونوں ہاتھوں کے باوجود نہیں کر سکتا جو یہ کر سکتا ہے. یہ پہچان تمہیں کیسے؟ وہ کہتا ہے مولانا صاحب میں نے پڑھا ہے، میرا تجربہ ہے، میں نے اس پر کورسز کیے، میں تو دیکھتے ہی بندے کو پہچان جاتا ہوں. تیرے تجربے کو میں نے مان لیا، اس کے تجربے کو میں نے مان لیا، تیسرے کے تجربے کو میں نے مان لیا. میں اللہ سے پوچھتا ہوں یا اللہ ہمیں یہ تو بتائیے، آپ نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ابو بکر کو چن لیا، عمر کو چن لیا، عثمان کو چن لیا، طلحہ کو چن لیا، زبیر کو چن لیا، بلال کو چن لیا، خباب کو چن لیا، حضرت معاویہ کو چن لیا، حضرت حسن کو چن لیا، حضرت حسین کو چن لیا. ان سب کو آپ نے چن لیا. اور بھی تو بہت سارے لوگ تھے، ان کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ انہیں نبی کے پاس کیوں نہیں بھیجا؟ انہیں شاگرد کیوں نہیں بنا دیا؟ بھئی ابو جہل کو نہیں بھیجا، ان کے بیٹے اکرمہ کو بھیج دیا، باپ کو نہیں بھیجا بیٹے کو بھیج دیا، کسی کے بیٹے کو نہیں بھیجا باپ کو بھیج دیا. یہ ایمان نہیں لایا، وہ لیا ہے. بھئی گھر کا فرد ایمان نہیں لایا، حبشہ سے بلال ایمان لے کر آ گیا، اور جناب فارس سے فلاں ایمان لے کر آ گیا، اور روم سے فلاں کر اس نے ایمان قبول کر لیا. تو یہ ان کو لے آئے اور ان کو نہیں لائے، یہ بھی ویسے وہی ویسے. تو کہا یہ تمہاری بات ہے، یہ میری بات ہے، اللہ آپ کی بات کیسے؟ تو جواب آتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور. یہ تو دلوں کا حال جاننے والا. بھائی اس نے تو بندوں کو بنایا، تخلیق کائنات اسی نے کی ہے، انسانوں کو پیدا اسی نے کی ہے، کائنات کا نظام اسی نے بنایا. جو کائنات کا نظام بناتا ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ فطرت سے بھی آگاہ ہے،
دل سے بھی آگاہ ہے، وجود سے بھی آگاہ ہے، ان کے جسم کے تمام معاملات سے وہ آگاہ ہے۔ وہ سمجھتا ہے کون کھڑا ہو جائے گا اور کون کھڑا نہیں ہوگا، کون حفاظت کرے گا اور کون حفاظت نہیں کرے گا۔ جس کو اللہ نے پسند کیا اور چاہا، اور اللہ جانتے تھے کہ یہ مضبوط بھی ہے، مستحکم بھی ہے، عظیم المرتبت بھی ہے، کٹ جائے گا، ذبح ہو جائے گا، قربان ہو جائے گا، گھرانہ لٹا دے گا، مگر نبی کو نہیں چھوڑے گا، نبی کی ذات کو نہیں چھوڑے گا، جماعت کو نہیں چھوڑے گا، اللہ کے قرآن اور کلام کو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کو پتا تھا تو اللہ نے چن چن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں ایسے لوگ دے دیے اور دے کر بٹھا دیے۔ اب حضور کو فرمایا کہ لوگ تیرے سامنے میں نے بٹھا دیے، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین، جو گمراہی اور ضلالت کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں تھے وہ تجھے دے دیے اور دے کر تیرے سامنے بٹھا دیے۔ نصاب بھی تجھے دے دیا، مکتب بھی تجھے دے دیا، شاگرد بھی تجھے دے دیے، پڑھانا تیرا کام ہے۔ اور پھر پڑھانے کے لیے بھی عام استاذ کا انتخاب نہیں کیا، امام الانبیاء کا انتخاب کیا۔ یا استاذ بھی چنا ہوا ہے، یا شاگرد بھی چنے ہوئے، یا نصاب بھی چنا ہوا ہے، ہر چیز چن کر دے دی۔ یہی وجہ ہے کہ 1444 ہجری میں ہم جی رہے، میں مکہ مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر تقریر کر رہا ہوں۔ اس مسجد کے جس خانے سے آپ چاہیں قرآن کریم اٹھا لیں، وہی قرآن آپ کو ملے گا جو مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں ملے گا، وہی قرآن ملے گا جو افریقہ کے جنگلات میں ملے گا، وہی ملے گا جو یورپ کے بازاروں میں ملے گا، وہی ملے گا جو چین کے بارڈروں پہ ملے گا، وہی ملے گا جو افغانستان کے کوساروں پہ ملے گا۔ آپ جہاں مرضی یہ پڑھ لیں، جہاں مرضی یہ دیکھ لیں، اس قرآن کے علاوہ آپ کو کوئی قرآن، اور اگر کوئی پیش کرے گا تو ریجیکٹ کر دیں گے، ہم مانتے نہیں سے۔ پھر یہ قرآن صرف کاغذ میں نہیں لکھا گیا، یہ دلوں میں آ گیا۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو سینوں میں محفوظ ہو۔ لائبریریوں میں محفوظ ہوتی ہے، کتب خانوں میں محفوظ ہوتی ہے، گھروں میں محفوظ ہوتی ہے، الماریوں میں محفوظ ہوتی ہے۔ کوئی ایسے بھی تو بتاؤ جو چمڑے کے سینے میں محفوظ ہو۔ دل میں، دل میں یہ حافظ قرآن ہے۔ کسی نے کہا کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کے دل میں قرآن ہے۔ جیسے آپ ٹیپ ریکارڈ آپ نے ٹیپ کی اور پھر بٹن دباؤ تو بولنے لگ جاتی ہے۔ آپ کے موبائل آج کل جدید سسٹم ہے، آپ کلک کرو، ویڈیو سننا چاہو سننے لگ جاتے ہیں۔ آپ حافظ کو صرف اشارہ کرو، بٹن بھی مت دباؤ، صرف اشارہ کرو۔ آپ کے اشاروں پہ جو ٹیکنالوجی چلتی ہے اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے یہ ٹیکنالوجی جو سینوں میں قرآن محفوظ ہو، یہ رسول اللہ کے زمانے میں ہوئی ہے۔ کس کے زمانے میں ہوئے بھائی؟ رسول اللہ کے، اس رسول اللہ کے زمانے میں ہوئی ہے، ان رسول اللہ کے زمانے میں ہوئی ہے، ان لوگوں نے کی ہے، انہی لوگوں کو آج دنیا صحابہ کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے بھائی؟ کیا کہتی ہے بھائی؟ کیا کہتی ہے؟ کیا کہتی ہے؟ اب قرآن کے دو دشمن ہیں، ایک جو ہے وہاں جلا رہا ہے، ایک وہ ہے ان کے پہلے حافظوں کو نہیں مانتا، پہلے قاریوں کو نہیں مانتا، ان کے پہلے عاملوں کو نہیں مانتا، ان کے پہلے مخاطبین کو نہیں مانتا۔ جن پر قرآن اترا اور انہوں نے دیکھا انہیں نہیں مانتا، جنہوں نے جبرائیل کو آتے دیکھا انہیں نہیں مانتا، جنہوں نے قرآن اترتے دیکھا انہیں نہیں مانتا، جنہوں نے رسول اللہ کی زبان سے قرآن سنا انہیں نہیں مانتا، جنہوں نے رسول اللہ سے سن کر لکھا انہیں نہیں مانتا۔ بڑی بات، جنہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا، بائی قرآن کریم کو جمع کیا، انہوں نے جمع کیا جو آپ کی اور میرے پاس آج قرآن ہے۔ اس قرآن کو مصحف عثمانی کہتے ہیں، اس قرآن کو مصحف عثمانی کہتے ہیں۔ بھئی مصحف عثمانی کیوں کہتے ہیں؟ یہ دور عثمان غنی میں جمع ہو کر دنیا میں پھیلا ہے۔ اس کے سب سے پہلے جمع کرنے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں اس کتاب کو لکھنے والے کا نام معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ کیا بات ہے یار! اس قرآن کریم کے جمع کرنے کے مشورہ دینے والے کا نام عمر بن خطاب ہے۔ اسی قرآن کریم پر عمل کر کے نافذ کرنے والے کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ اسی قرآن کے حافظوں میں سے ایک کا نام حسن ہے اور ایک کا نام حسین ہے۔ کیا نام ہے بھائی؟ ایک کا نام حسن ہے اور ایک کا نام،
جس نماز میں حضرت حسین کربلا میں شہید ہوئے، اس نماز میں جو قرآن پڑھا تھا وہ یہی قرآن ہے جسے جمع کرنے والے ابو بکر، عمر، عثمان ہیں۔ بھئی مسجد میں کھڑے ہو کر حضرت علی المرتضیٰ نے جب امامت کروائی، امامت میں نماز میں جو قرآن پڑھا یہ وہی ہے جو صحابہ کا لکھا ہوا ہے۔ اب ایک طبقہ کہتے ہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب کو، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، چترال کے وہ رہنے والے ہیں، وہیں سے پارلیمنٹ کے ممبر بنے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کو پارلیمنٹ کا ممبر بناؤ جو آپ کے ایمان کی ترجمانی پارلیمنٹ میں کریں۔ انہوں نے ایک بل پیش کیا اور وہ بل تھا ناموس صحابہ اور اہل بیت بل۔ ناموس صحابہ اور اہل بیت بل، کہ اس بل کے اندر جو گستاخی کرے صحابہ کی یا اہل بیت کی، اس گستاخ کو سزا ملنی چاہیے۔ کیا ملنی چاہیے؟ بھئی ایک آدمی کہے چور کو سزا ملنی چاہیے، ڈاکو کو سزا ملنی چاہیے، کرپشن کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے، یہ بات کہنے والا تو دہشت گرد ہے نا۔ بھئی قانون کی بات کرنے والا دہشت گرد ہے، یہ تخریب کار ہے، یہ تو قانون پسند ہے، یہ تو انصاف پسند ہے، یہ تو امن پسند ہے، یہ تو معاشرے کو خوبصورت کرنا چاہتا ہے، یہ جنگل کا جنگل نہیں رہنے دیتا، یہ قانون بنا کر اس کو ایک ضابطہ بنانا چاہتا ہے کہ جنگل نہ ہو۔ جنگل میں کوئی قانون نہیں ہوتا، ملکوں میں اور شہروں میں قانون ہوتا ہے، اور ہمارا ملک ہے اور پیارا ملک ہے، اور یہ ملک ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور عطا کیا ہے۔ اس ملک جب ہمیں مل گیا ہے تو اس میں کوئی قانون جنگل کا ہو یہ برداشت نہیں ہے، اس میں قانون ضابطے کا ہو جس میں تمام ضابطے ہوں، وہ ملک چاہیے۔ ان نے بل پیش کیا اور بل یہ تھا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی توہین کرنے والے کو سزا دی جائے۔ اب سمجھنا اس پر شور مچ گیا۔ ایک طبقے نے کہا یہ بل ملک میں فرقہ واریت لائے گا، کسی نے کہا اس بل سے، کسی نے ایک ہی طبقے نے کہ اس ملک سے دہشت گردی پھیلے گی، کسی نے کہا یہ ہمارے خلاف ہے۔ بل کیا ہے؟ بل یہ ہے کہ جو صحابہ کرام کی توہین کرے اس کو سزا ہو۔ قانون پہلے سے ہے، میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، قانون پہلے سے ہے، قانون کمزور تھا، گستاخ کی سزا صرف 3 سال تھی۔ کتنی؟ ایک عام شہری پاکستانی کی اگر کوئی توہین کرے تو ہمارے قانون میں اس کی سزا 5 سال ہے۔ کتنی؟ صحابہ کرام کی کوئی توہین کرے تو اس کی سزا کتنی تھی؟ آپ سے پوچھتا ہوں یہ کم تھی یا نہیں تھی؟ غیر مناسب تھی یا نہیں تھی؟ غلطی تھی یا نہیں تھی؟ انہوں نے اس کی ترمیم کی اور انہوں نے کہا کہ یہ 3 سال سے بڑھا کر کم از کم سزا 10 سال ہونی چاہیے۔ کتنی ہونی چاہیے؟ آپ کہتے ہیں 10 سال ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ آپ میں تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم تو گستاخ نہیں، ہم کہتے ہیں اس کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ 10 سال کر دی، اور اس کی جو آخری سزا تھی وہ عمر قید کر دی۔ کتنی؟ عمر قید۔ اور اگلی بات سمجھنا، یہ جو 3 سال کی قید تھی یہ قابل ضمانت تھی، جو 10 سال کی سزا ہے یہ قابل ضمانت نہیں ہے۔ گستاخی کرنے والا گستاخی کرتا تھا اور گستاخی کرنے کے بعد وہ باہر آ جاتا تھا، اور باہر آنے کے بعد پھر شرارت کرتا تھا، اور اس شرارت کے نتیجے میں بدامنی ہوتی تھی۔ لہذا کوئی آدمی خود قانون ہاتھ میں لے یہ درست عمل نہیں ہے، تو کیا کرے؟ وہ خود قانون ہاتھ میں نہ لے بلکہ وہ آئین کے ذریعے اس گستاخی کا راستہ روکے، اس سے اچھا ذریعہ کوئی اور۔ یہ نیشنل اسمبلی کیوں بنتی ہے؟ اس کو قانون ساز ادارہ کہا جاتا ہے کہ یہاں قانون سازی ہوتی ہے، اور وہ قانون سازی ہوئی اور صحیح ہوئی۔ یہاں تو غلط قانون سازی بہت ساری ہوتی ہے، جیسے کچھ دن قبل ایک ٹرانسجینڈر بل پیش ہو گیا تھا اور اس بل کے خلاف واویلا مچا۔ آپ کو مزے کی بات بتانے لگا ہوں، اس بل کے خلاف سارے ہی لوگ بولے، لیکن جو آج اس بل کے خلاف بول رہے وہ نہیں بولے تھے، وہ اور آج بول رہے ہیں۔ سوال تو پیدا ہوتا ہے غیر شرعی بل پیش ہو تم نہ بولو، اور تحفظ اور فرقہ واریت کے خاتمے کا بل پیش ہو اور آپ شور کرو کیا؟ تو 10 سال سزا اور عمر قید سزا۔ حقیقت یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رفقا، یعنی بالخصوص خلفائے راشدین،
ازواج مطہرات اور اہل بیت رسول، جو ازواج مطہرات اس اہل بیت میں شامل ہیں، ان کی توہین کرنا در حقیقت حضور علیہ السلام کی توہین ہے۔ اس کی سزا سزائے موت ہے۔ کیا ہے؟ لیکن ہم نے کہا چلو امن قائم ہو رہا ہے، کوئی قانون بن رہا ہے تو اس کو بننا چاہیے، لیکن ایک شور اٹھ گیا اور کہا جی نہیں ہم اس قانون کو نہیں مانتے، ہم اس قانون کو نہیں مانتے۔ کبھی پریس کانفرنس سے کی، کبھی اظہار کیا، کبھی کھل کر سامنے آ گئے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، یہ بات تو طے کہ چلو بل پیش ہوا، منظور ہو گیا، بل بھی منظور ہو گیا، کچھ لوگ بلوں سے باہر بھی آ گئے۔ ہم کل تک کہتے تھے نا، آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمیں غلط کہتے تھے، مولانا صاحب یہ کیا کہہ رہے ہو، کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی گستاخ نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، قانون پاس ہو گیا، تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی ایک بھی آ کر ان میں سے کہے نا کہ بل ٹھیک ہے۔ یہ جو بات حق نواز نے اس وقت کہی تھی، جس کسی کے سامنے نہیں آتی، یہ دہشت گردی ہے، یہ شدت پسندی ہے، فرقہ واریت ہے، بھائی ہے نے اسلام کی بات کی تھی۔ اگر صحابہ نہیں بچیں گے تو مجھے بتاؤ قرآن کیسے بچے گا؟ اس نے یوں جلا کر قرآن روکنے کی کوشش کی۔ اس نے قرآن کے پہلے گواہ، قرآن کے پہلے مخاطب، قرآن کے پہلے پڑھنے والے، قرآن کے پہلے لینے والے، جن کا ذکر قرآن میں ایسے چمکتا ہے جیسے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، انہیں مشکوک کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی، اور مشکوک کرنے کے لیے کوشش کر کے ان کی اس حیثیت کو خراب کرنا چاہا۔ لہٰذا بل پیش ہوا اور قومی اسمبلی سے الحمدللہ منظور ہو گیا۔ اب اسے سینٹ میں جانا ہے، اور انہوں نے رکاوٹیں شروع کر دی اور کام سینٹ میں نہیں جانے دیں گے، اور درخواستیں کرنے لگے کہ یہ بل منظور نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ حقیقت اس لیے بتائی کہ عوام کو حقائق کا علم ہونا چاہیے کہ یہ جب قانون کی بات آئی تو پھر ڈرنے والے لوگ ڈرتے کیوں۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، جب ہم میٹنگز اور اجلاس میں بیٹھتے ہیں، ہمیں بہت ساری جگہ جانا ہوتا ہے، تو یہ بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں نہیں نہیں ہم گستاخ نہیں ہیں، ہم تو سب کو مانتے ہیں، اور آج بھی کہتے ہیں مقدسات کی توہین حرام ہے، اور پھر کہتے ہیں نہیں اس کی تعریف نہیں، توہین کہتے کس کو ہیں؟ انہیں ابھی تک یہ نہیں پتا توہین کس کو کہتے ہیں۔ نہ تمہیں توہین کا پتہ ہے، نہ تمہیں ادب کا پتہ ہے، تم ادب میں توہین کرتے ہو، توہین میں ادب کرتے ہو۔ کم از کم اپنے ذہنوں کو صاف کرو، توہین کی مفہوم خود تو سمجھو۔ اگلا سوال، یہ جو 3 سال کی سزا تھی یہ بھی تو توہین پر تھی، تم نے اس وقت کیوں نہیں پوچھا کہ توہین کی تعریف کرو؟ اس لیے کہ تمہیں پتا تھا نا کہ توہین کر کے باہر آ جائیں گے۔ اب توہین کی تعریف کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہیں پتا ہے نا کہ ضمانت نہیں ہوگی۔ اور میرا کھلا موقف ہے، واضح میں کہتا ہوں، یہ وہ طبقہ ہے، سامنے بیٹھ کر اس سے آپ 1000 باتیں کروا لو، کسی پیپر پر سے لکھوا لو، سب لکھنے کو تیار ہے، جب قانون کی بات آئے گی یہ نہیں مانے گا۔ جب بھی قانون کی بات آئے گی نہیں مانے گا۔ کہتے ہیں قانون کی پاسداری، قانون کی پاسداری، تو اس بل کی حمایت عوام میں ہونی چاہیے، اور انہیں یہ شعور ہونا چاہیے کہ یہ بل صحیح ہے، اسے پاس ہونا چاہیے، اسے منظور ہونا چاہیے، اسے نافذ ہونا چاہیے، اس پر عمل ہونا چاہیے، گستاخوں کو سزا ملنی چاہیے۔ کیا خیال ہے، ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ بھئی یہ قانون پاس ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ سب اس کی تائید کر رہے ہیں، سب اس کی حمایت کر رہے ہیں، یہ پاس ہونا چاہیے۔ اگر یہ پاس نہ ہوا اور آپ کو کہا اس کو پاس کروانے کے لیے یہاں سے اسلام آباد تک جانا ہے، تو جانا بھی چاہیے یا گھر میں بیٹھ جانا چاہیے؟ جانا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا ملک ہے۔ اس ملک میں اگر انتشار رہے گا اور افراتفری رہے گی اور فرقہ واریت پھیلے گی تو بات خراب ہو جائے گی۔ میں نے پچھلے جمعے بھی ایک جگہ کہا، ایک قانون بنے چور کے خلاف کہ بھائی چوری کرنا جرم ہے، اور قانون بن رہا ہے، اور ایک آدمی کہتا ہے جی چوری کی تعریف کرو۔ بھئی چوری کی کیا تعریف ہوگی؟ ڈاکے کی تعریف کرو تو ڈاکے کی کیا تعریف ہوگی، یا ڈاکو کی کیا تعریف ہوگی؟ مال چوری کرنے والا۔ گستاخ کی کیا تعریف ہوگی؟ گستاخی کرنے والا۔ توہین کی کیا تعریف ہوگی؟ توہین کرنے والا۔ کیا پہلے کیوں نہیں آپ نے کہا؟ اچھا جب ایک عام پاکستانی پر کی توہین پر 5 سال کی سزا ہے تو آپ نے اس وقت پوچھا تھا کہ اسے بنانے سے پہلے توہین کی تعریف تو کرو، توہین کی تعریف کیا؟ یہ پوچھا تھا کبھی؟ اس وقت کیوں نہیں پوچھا؟ اب کیوں پوچھ رہے ہو؟ اور اگلی آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اس بل کے اندر نہ شیعہ کا ذکر ہے نہ سنی کا، نہ شیعہ کا ذکر ہے، نہ کسی مذہب کا ذکر ہے، نہ کسی مسلک کا، نہ کسی قوم کا ذکر ہے، نہ کسی فرد کا۔ اس میں صرف ذکر ہے گستاخ کا۔ کس کا بھائی؟ کس کا ذکر ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تمہارا نام ہی نہیں ہے، تم کیوں اپنی طرف کھینچتے ہو کہ جی ہمارے خلاف ہے؟ بھائی نام ہی نہیں ہے، نہ شیعہ کا نام ہے نہ سنی کا نام ہے۔ اور سنیوں میں سے
اور سیاسی جماعتوں میں سے اور ملک کے لوگوں میں سے کوئی ایک بھی اس پر اعتراض ایک ہی طبقہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے یا نہیں ہے؟ یہ طبقہ واضح کر رہا ہے کہ اس طبقے کا اس مسئلے میں پھنسنا ہے، اور یہ طبقہ اس مسئلے میں گستاخی کرتا ہے، اور یہی کرتا ہے۔ اس لیے اب تکلیف صرف گستاخ کو ہے، مذہب کو، اور اس مذہب کو تکلیف ہے جس مذہب میں گستاخی عبادت ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں گالی عبادت نہیں ہے، دنیا کے کسی مذہب میں برا بھلا کہنا عبادت نہیں ہے۔ ایک ہی مذہب ہے جس میں گالی بھی عبادت ہے، جھوٹ بھی عبادت ہے، اور زنا بھی عبادت۔ مجھے کل میں جگہ گیا، مجھے ایک مولوی صاحب کہنے لگے، مولانا صاحب آپ لوگ کو ہم بہت سخت کہتے تھے، اور کہتے تھے نہیں فلاں تو ایسا نہیں ہے۔ اس نے قسم کھا کر کہا خدا کی قسم یہ سب ایک جیسے ہیں، اس میں کوئی معتدل نہیں ہے، کوئی بھی معتدل نہیں ہے۔ جس کو دیکھو چپ ضرور ہے، لیکن جب اس کو چھیڑو گے وہ توہین پر آ جاتا ہے اور توہین کر دیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں جی ہم بنو امیہ کے لوگوں کو صحابی نہیں مانتے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان غنی کا ذکر بنو امیہ سے، ان کا تعلق بنو امیہ سے۔ حضور علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ان کے گھر میں، نبی علیہ السلام کے گھر کے خرچے انہوں نے چلائیں۔ آپ کو پتہ ہے عثمان غنی کے پیسوں سے حضرت علی نے شادی کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے عثمان غنی کے تعاون سے حضرت فاطمہ کا جو ہے وہ شادی کا سامان آیا۔ آپ نہیں مانتے؟ رسول اللہ کے دور داماد ہیں، آپ نہیں مانتے؟ جب ان پر حملہ ہونے لگا تو حضرت حسن حسین دونوں کو حضرت علی نے ان کے دروازے پر کھڑا کیا، آپ نہیں مانتے؟ یہ جو قرآن آپ پڑھتے ہیں اس کے جمع کرنے والی عثمان ہے، اسی لیے اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ جو عثمان کو نہیں مانتا وہ قرآن کو مان سکتا ہے؟ اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہمارا قرآن تو یعنی ہمارا تو غار میں، ہمارا قرآن میں اترا ہے۔ تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ اگر یہ باتیں ممبر اور محراب سے نہیں سمجھائی جائیں گی تو بھائیو آپ کو کیسے سمجھ آئے گی؟ شعور کیسے کھلے گا؟ بیداری کیسے ہوگی؟ فتنوں سے کیسے بچو گے؟ چور کی حقیقت نہیں بتاؤ گے، چوری کے راستے بند کرنے کے ذریعے نہیں ڈھونڈو گے، چور کی تلاش نہیں کرو گے تو چوری روکو گے کیسے؟ اس کا ایک ہی طریقہ قانون سازی ہو، اور چور کی نشاندہی یہ چور ہے اس کے تحقیق کے کٹہرے میں آنا چاہیے۔ کہتے ہیں جی غلط FIR کٹ جائے گی، اس کا غلط استعمال ہوگا تو عدالت میں ہوگا، تو آپ کہہ دینا کہ ہم نہیں ہیں گستاخ۔ ڈر کیوں رہے ہو؟ ڈر کیوں رہے ہو؟ تمہارا ڈر بتاتا ہے پیچھے بات کچھ اور ہے، تمہارا ڈر بتاتا ہے پیچھے بات کچھ اور ہے، اور وہ بات تمہاری گستاخی ہے جس کو تم اپنی عبادت سمجھتے ہو اور تم روک نہیں سمجھتے۔ اس لیے اس کے روک تھام کے لیے یہ بل کی آج تمام پاکستان کے مساجد کے لوگ تائید کر رہے ہیں، حمایت کر رہے ہیں۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہاں تک کہ پاکستان میں رہنے والے کافر بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں کہ گستاخی کے خلاف بل ہونا چاہیے تاکہ خون خرابہ، دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔